اچھا یہ جو نیو کرونا وائرس جسے کووڈ-19 بھی کہہ رہے ہیں، یہ بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے اور 1,37,000 سے زائد لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 4900 لوگ فوت ہو چکے ہیں، 4900 اموات ہو چکی ہیں، جن میں 10 لوگ UK میں بھی فوت ہوئے ہیں۔ زیادہ تر اموات چائنا میں ہوئی ہیں اور اٹلی میں ہوئی ہیں، اور 20% کیسز کو سویئر یا کرٹیکل کیسز ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور پھیلتا کیسے ہے؟ پھیلتا یہ ذرات کے ذریعے پھیلتا ہے۔ چھینک یا کھانسی کے ذرات جب قطرے زمین پر گرتے ہیں یا کسی بھی سرفیس پہ گرتے ہیں، کسی بھی سطح پہ گرتے ہیں، وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اور پھر اس پہ کسی دوسرے کا ہاتھ لگ جائے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پہ لگا لے، ناک پہ لگا لے، آنکھوں میں لگا لے، تو پھر وہ متاثر ہونے کا اس کو خطرہ ہے۔ اور سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ ایک وجہ کیا ہے کہ جس سے دنیاوی طور پہ اس سے احتیاط کی جا سکتی، تو وہ یہ ہے کہ صابن، پانی اور ہینڈ واش، اس سے ہاتھوں کو اکثر دھویا جائے اور 20 سیکنڈ تک دھویا جائے، اور پھر اس کے بعد سینسیٹائزر وہ لگا لیا جائے، اور اس طرح کی احتیاط کی جائے۔ اور ابھی تو علماء کرام سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ جناب آپ صرف السلام علیکم کہہ کے ملاقات کیا کریں، ہاتھ ملانا بھی چھوڑ دیں کچھ عرصے تک کے لیے، اور اپنے ماسک کا استعمال کریں۔ لیکن ماسک کا استعمال بھی اس بڑی تعداد میں نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں نے اسمگلنگ کی شروع کر دی اور مارکیٹ سے غائب ہی ہو گئے، بلکہ ماسک تب استعمال ہوگا کیونکہ یہ ایئر بورن نہیں ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ ہوا کے ذریعے نہیں لگتی ہے، یہ لگتی ہے ذرات کے ذریعے۔ اور اگر 15 منٹ سے زیادہ اور 2 میٹر کے اندر کسی متاثرہ شخص کے پاس آدمی بیٹھے اور وہ چھینک مارے، سنیزنگ کرے یا کھانسی کرے، تو پھر متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کلوز کنٹیکٹس جو ہیں ان سے یہ منتقل ہوتا ہے، تو یہ احتیاط کی جا سکتی ہیں۔ صفائی کا، اور اسلام تو ہمیں سکھاتی ہے صفائی نصف ایمان ہے ہمارے لیے، ہائیجین اپنی بہتر بنانی چاہیے۔ ہاتھ ہم وضو کرتے ہیں 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ، جو جتنی مرتبہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پورا واش کرتے ہاتھ کو بھی، منہ کو بھی، تو یہ صفائی تو بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ حلال کھانا ہم کھاتے ہیں، تو اور دعائیں صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اتنی پینک جتنی یہ سوشل میڈیا نے پھیلائی ہوئی ہے اس پینک سے بچنا چاہیے، لیکن بے فکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پینک بہت زیادہ شدید نہ رکھیں اور بے فکری بھی نہ رکھیں، حاضر دماغی سے جو اتھینٹک چیزیں ان کو کریں، اپنے ہاتھ کا خیال رکھیں، ان کو دھوئیں، اور اگر دل چاہتا ہے تو ماسک بھی لگائیں، اور اگر متاثرہ شخص، اللہ نہ کرے کہ ابھی کوئی نکلے، اگر متاثرہ شخص مل جائے تو وہ جو دعائیں ہیں آپ علیہ السلام کی کہ بیمار کو دیکھ کے کیا پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، اور اپنے ہاتھ کو دھونے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ 2 میٹر کے اندر اندر اس سے کلوز کنٹیکٹ نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو، کم ٹائم کے لیے ہو۔ یہ پریکاشنری میجرز اور احتیاط لے سکتے ہیں، یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں پرہیز کا اور احتیاط کا، بہت ساری احادیث میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اس میں ہمیں پرہیز کا بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی متعدی مہلک بیماری، کرونک ڈیزیز ہو تو اس سے پرہیز بھی کرنی ہے۔ اچھا یہ جو نیو کرونا وائرس جسے کووڈ-19 بھی کہہ رہے ہیں، یہ بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے اور 1,37,000 سے زائد لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 4900 لوگ فوت ہو چکے ہیں، 4900 اموات ہو چکی ہیں، جن میں 10 لوگ UK میں بھی فوت ہوئے ہیں۔ زیادہ تر اموات چائنا میں ہوئی ہیں اور اٹلی میں ہوئی ہیں، اور 20% کیسز کو سویئر یا کرٹیکل کیسز ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور پھیلتا کیسے ہے؟ پھیلتا یہ ذرات کے ذریعے پھیلتا ہے۔ چھینک یا کھانسی کے ذرات جب قطرے زمین پر گرتے ہیں یا کسی بھی سرفیس پہ گرتے ہیں، کسی بھی سطح پہ گرتے ہیں، وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اور پھر اس پہ کسی دوسرے کا ہاتھ لگ جائے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پہ لگا لے، ناک پہ لگا لے، آنکھوں میں لگا لے، تو پھر وہ متاثر ہونے کا اس کو خطرہ ہے۔ اور سنگل موسٹ
امپورٹنٹ تھنگ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ ایک وجہ کیا ہے کہ جس سے دنیاوی طور پہ اس سے احتیاط کی جا سکتی، تو وہ یہ ہے کہ صابن، پانی اور ہینڈ واش، اس سے ہاتھوں کو اکثر دھویا جائے اور 20 سیکنڈ تک دھویا جائے، اور پھر اس کے بعد سینسیٹائزر وہ لگا لیا جائے، اور اس طرح کی احتیاط کی جائے۔ اور ابھی تو علماء کرام سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ جناب آپ صرف السلام علیکم کہہ کے ملاقات کیا کریں، ہاتھ ملانا بھی چھوڑ دیں کچھ عرصے تک کے لیے، اور اپنے